الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس دن نہ کوئی شفارسی ہوگا۔ شفارس کرنے یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت جو اللہ نے عطا کی ان میں سے خرچ کرنا۔ تو رمضان المبارک سخاوت کا اہتمام اس مہینے میں کرنا چاہیے۔ رمضان میں اپنی استطاعت اور گھریلو حالات کے مطابق صدقہ، ہدیہ اور سخاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلانا پلانا، پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، فقراء مستحقین کو تلاش کر کے ان تک اشیائی ضرورت حاجت پہنچانا، گھر والوں اور عام مسلمانوں کے لیے افطاری سحری کا انتظام کرنا، یہ سب اس نیکی میں داخل ہے جس کی کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان کو۔ اللہ کے راستے میں اپنی حسب استطاعت خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کی سخاوت کرنے والے تھے آقا، اور سب سے بڑھ کر آپ کی سخاوت رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات نبی علیہ السلام سے آ کر ملاقات کرتے اور آپ انہیں قرآن سنایا کرتے، اور جب جبرائیل آتے تو آپ بارش والی ہواؤں سے بھی زیادہ خیر کی سخاوت کرنے والے ہوتے، یعنی جس طرح بارش والی ہوا بادلوں کو لاتی اور برساتی ہے تو بارش کے ٹھنڈے مرطوبات اثرات گھروں کے اندر کمروں تک پہنچ جاتے ہیں، تو اسی طرح رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام کی سخاوت عام ہوتی، بارش کی طرح پورے علاقے پر برستی اور دور تک اور گھروں کے اندر تک سخاوت کے اثرات پہنچتے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی اس سنت کو بھی ہم زندہ کریں، اور یہ گویا غمخواری ہمدردی کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے۔ اپنے غریب رشتہ دار فقراء ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی افطاری کا اور ان کی سحری کا اور ان کی دیگر ضروریات کا۔ اور جیسے سورۃ ذاریات میں اللہ نے فرمایا کہ مالداروں کے مال میں اللہ نے غرباء کے مالوں کا حصہ رکھا ہے، یعنی غریبوں کا حصہ ہے۔ تو مالدار جو اپنا مال زکوٰۃ صدقات خیرات نکالتے ہیں گویا اس میں غریبوں کا حصہ ہے، تو حسب استطاعت گویا نفلی صدقہ بھی کرنا چاہیے، اور جن پر زکوٰۃ واجب ہو تو وہ اپنی زکوٰۃ نکال کر مستحقین تک خود پہنچائے اور خود مستحقین کو ڈھونڈے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستحقین ہم تک آئیں گے، تو یاد رکھیے مستحقین کو ہم خود ڈھونڈیں گے تو اس میں ہمارے اخلاص میں بھی اضافہ ہوگا، نیک اعمال میں بھی اضافہ ہوگا، اور اسی طریقے سے حکم بھی یہی ہے کہ ہم ان کو تلاش کریں۔ بہت سارے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو اس مہینے میں سب سے پہلے اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں پر نظر ڈالے کہ ان میں سے جو غریب ہو ان تک ہمارا پیسہ پہنچے اور ان کی ضروریات ان کی حاجات ہم پورے کریں، اور اسی طریقے سے ہم اپنی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں، اور ہم اپنے اولاد کی خوشیوں میں ان کی اولاد کی خوشیوں کو بھی اپنی اولاد کی خوشیاں سمجھ کر اسی طریقے سے ان پر اپنا مال صدقات اسی طریقے سے خرچ کرے۔ زکوٰۃ کے لیے تو ادا کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ نیت کی جائے، اگلے کو بتانا ضروری نہیں لیکن نیت کرنا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے ادا کر رہا ہوں، یا زکوٰۃ کے پیسے جس وقت ادا کرنے سے پہلے الگ رقم رکھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو اس وقت نیت کر لے یا دیتے وقت نیت کر لے۔ اور نفلی صدقہ جو ہے
وہ رشتہ داروں کو، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو سب دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمان کا حق ہے، غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور جو لوگ آج جو ہے زکوٰۃوں کے بینر لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، جو زکوٰۃ کے منکر ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز بھی نہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا مواخذہ ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے کہ مسلمان نکالے اور مسلمان بھائیوں کو دے۔ باقی اگر غیر مسلم غریب ہے تو ان پر آپ نفلی صدقہ کے ذریعے سے ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔